ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے جو بات چل رہی تھی، کل بات یہاں مکمل ہوئی تھی کہ مدینہ منورہ کی طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے، اور وہ ایک دو واقعات راستے کے میں نے آپ سے عرض کیے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے قبا نامی بستی میں قیام فرمایا تھا۔ مدینے سے تقریباً 2 یا 3 میل کے فاصلے پر اس دور کے اندر قبا نامی ایک بستی تھی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ وہاں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام فرما ہوئے تو وہ لوگ منتظر پہلے سے تھے، روز انتظار کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمراہ تھے۔ بعض لوگوں کو شناخت کرنے میں یوں محسوس ہوا کہ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے پہلے زیارت کا شرف نہیں کیا تھا، بیعت عقبہ میں شامل نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے کہ لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں، لوگوں سے مصافحہ کرنا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب جب مصافحہ ہوا تو بیشتر جو لوگ اجنبی تھے نئے نئے وہ ہی سمجھنے لگے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس خیال کو کہ ختم کرنا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں جب تھوڑا دھوپ ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اوپر چادر تان کر کھڑے تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ ہستی تو اصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہے۔ اس طریقے پر لوگ آنا شروع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں شروع۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز قیام کیا۔ ربیع الاول کے مہینے کے بارے میں تو تمام سیرت نگار متفق ہیں، تاریخ کے بارے میں مختلف قول ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوئے یکم تھی ربیع الاول کی یا کیا تاریخ تھی، چند روز راستے میں لگے اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ اصل پڑاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے تھا، جسے اس وقت یثرب کہا جاتا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یثرب حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان میں 5ویں 6ٹھی پشت میں ایک شخص تھا جس نے سب سے پہلے اس علاقے کو آ کے آباد کیا۔ اس کے نام پر ہی اس علاقے کا نام پڑ گیا یثرب، اس شخص کا نام تھا۔ اور یہ علاقہ چونکہ اہل کتاب یہود کی بڑی بستیاں تھیں، بنو نذیر بنو قریظہ، وہ اپنی کتابوں کے اندر جو پڑھتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے، نخلستانی زمین ہوگی، اور یہ زمین ساری نخلستان تھے، یہاں پر کھجوروں کے بڑے باغ تھے، وہ لوگ اس وجہ سے یہاں آ کر آباد ہوئے۔ اس دور میں اس جگہ کو یثرب عام طور پر لوگوں میں ایک وبائی مرض کی وجہ سے مشہور تھا۔ یہ علاقہ لوگ جب کچھ عرصے یہاں کچھ رہتے تھے تو وبائیں پھیل جاتی تھی، تکالیف آ جاتی تھی، بیماری آ جاتی تھی، تو لوگ زیادہ یہاں پر رہتے نہیں تھے۔ لیکن اللہ کی شان ہے، اب اللہ نے اس کو آسمانوں سے بھی زیادہ بلندی عطا کرنی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں مبعوث کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا نامی بستی میں قیام فرما تھے۔ یہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اپنے بستر پر لٹا کے آئے تھے، انہوں نے 3 روز وہاں قیام کیا، لوگوں کی امانتیں وغیرہ واپس کی، کچھ مزید قیام کر کے پھر وہاں سے اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ پیدل ہی روانہ ہوئے۔ کیا جذبہ، کیا کیفیت تھی! آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں تشریف فرما تھے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں ملاقات کی اور شامل ہو۔ یہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کی۔ جمعہ کا دن تھا، صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے اور روانہ ہوئے یثرب کی طرف، جو اصل آبادی ہے مدینہ۔ اب یہاں بعض سیرت نگار تو لکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا تھا کہ آپ اپنے قبیلہ بنی نجار، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کے حوالے تھے، ان کا علاقہ ہے، پہلے آپ واقعے میں سن چکے ہیں ابتدا میں جب حضرت عبداللہ کا یہاں نکاح ہوا اور سارے واقعات۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دیا۔ ہر شخص کی خواہش ہے، عجیب کیفیت ہے صحابہ کی، کوئی کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائیں، کوئی کہہ رہا ہے ادھر تشریف لائیں۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے مامور ہے، حکم دیا گیا ہے، اونٹنی کی مہار چھوڑ دی، یہ اونٹنی جہاں اللہ کا حکم ہوگا خود جا کر بیٹھے گی، اس کو چھوڑ۔ اب اونٹنی روانہ ہے، چلی جا رہی، یہاں تک کہ جب آبادیاں قریب آئیں یثرب کی، یہاں اس موقع کے اوپر لوگوں کے زبانوں پہ الفاظ تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ طلع البدر علینا، 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو۔ 14ویں کے چاند کی کیا حیثیت ہے اس کے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ من ثنیات الوداع، ثنیات الوداع مکے کی پہاڑیوں کو کہتے ہیں، مکے کی پہاڑیوں سے 14ویں کا چاند ہمارے علاقے پر طلوع ہوا۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے جب تک اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے رہیں۔ ہم پر بھی اسی طرح وجب الشکر علینا، یہ شکر ہم پر بھی 100% واجب ہے کہ اللہ جل شانہ نے اتنی بڑی نسبت ہمیں عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ جل شانہ ہمیں پیش، اللہ قدر کی بھی توفیق دے، آمین۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، زبانوں پہ یہ الفاظ جاری ہیں، عجیب کیفیت ہے محبت۔ اونٹنی چلتے چلتے ایک جگہ آتا ہے کہ اونٹنی آ کر بیٹھ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے نہیں۔ اکثر سیرت نگار یہ لکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے نہیں، اونٹنی آ کر بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد پھر اٹھی، پھر چل پڑی، تھوڑا آگے جا کر پھر ایک جگہ بیٹھ گئی اور وہاں سے بیٹھ کے اٹھی، اونٹنی پھر آ کر واپس اسی جگہ آئی اور آنے کے بعد بیٹھی اور اپنی گردن بھی نیچے ڈال دی۔ پہلی جگہ جہاں بیٹھی تھی اونٹنی اور دوبارہ آ کر وہیں بیٹھی، یہ وہی جگہ ہے جہاں اس وقت مسجد نبوی موجود ہے، اور یہ جگہ اس وقت آباد نہیں تھی، غیر آباد جگہ تھی جو لکھا ہے کتابوں میں، جھنڈ سا تھا، کچھ وہاں پر درخت بھی موجود تھے اور چیزیں تھیں، تو یہ غیر آباد سی جگہ تھی۔ دوسری جگہ جا کر جہاں اونٹنی بیٹھی وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، اس کے آگے بیٹھی تھی، اور بیٹھنے کے بعد اٹھی پھر یہاں آئی۔ جب یہاں آ کر نیچے اس نے گردن ڈال دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے گھر کے باہر وہ اونٹنی بیٹھی تھی، وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ننیادی خاندان میں، اور شاہ طبع، ایک بڑی تاریخ ہے، وہ کتابوں میں وقت نہیں ہے، وہ بڑا طویل واقعہ ہے، وہ جو شاہ طبع تھا جنہوں نے ایک خط بھی لکھا تھا، بڑی تاریخی واقعہ، انہی کے خاندان میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے گھر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسرے گھر میں قیام فرمایا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی، ان کا 2 منزلیں آج کل کتنی ہوگی، ظاہر جو بھی دور تھا، اوپر کے حصے میں ان کی خواہش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف فرما، ادب کا تقاضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف فرما، ہم نیچے رہیں گے گھر والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا یہ تھی، واللہ اعلم، جو سیرت نگار لکھتے ہیں، باقی اللہ جانتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ لوگوں کا بار بار آنا جانا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر اگر تشریف فرما ہوں گے تو نیچے سے بار بار گزر کے لوگ اوپر جائیں گے آئیں گے، تو یہ نیچے گھر والے پریشان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہ انصاری آپ اوپر رہیں، میں نیچے رہوں، حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طویل واقعات میں ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں، وہ کہنے لگے کہ ہم اوپر رہا کرتے تھے، ہماری خوشی کا ٹھکانہ ہی کوئی، کہنے لگے ایک دن ایسا ہوا اتفاق سے، اب یہ اس زمانے کی عمارت تو تھی، کھجور کی چھال کی چھتیں ہوتی تھیں، کچی چھتیں ہوتی، تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ گھر میں نا برتن میں سے پانی گر گیا جیسے فرش پہ، اب وہ فرش نیچے کی چھت ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ساری رات میں اور اہلیہ، ایک رضائی یا لحاف تھا اوڑھنے والا، ہم ساری رات اس کو ڈبو کے نچوڑتے رہے، کہیں پانی کے کوئی قطرہ نیچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ جا کے گرے۔ پھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جب کھانا، کیا مقام ہوگا ان کا، یہ اللہ نے عطا کیا، کہ اللہ کے جب ہم کھانا بھجوایا کرتے تھے تو ہماری خواہش ہوتی تھی کہ جس برتن میں کھانا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشت مبارک کے ہم نشان ڈھونڈا کرتے تھے،
کہ انگلیوں کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہاں لگے ہوں گے، وہاں سے چاٹ چاٹ کے ہم خالی اس کو چاٹتے تھے تبرک کے لیے۔ ہوا یہ کہتے ایک دفعہ ہم نے کھانا بھجوایا، اسی طرح سالن واپس آیا۔ اب وہ ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پریشان، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں گیا اور میں نے جا کے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محبت سے آپ کے انگشت کے نشان ڈھونڈا کرتے تھے، آج واللہ عالم وہ انگشت کے نشان نظر نہیں آ رہے، تو آج شاید آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اس میں شاید آپ نے لہسن اور پیاز شامل کیا تھا، کھانے میں لہسن اور پیاز شامل کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ تو کھائیں، لیکن مجھے اصل میں فرشتوں سے بھی بات کرنی ہوتی، میں ان سے ہم کلام ہوتا ہوں، فرشتوں سے، ملائکہ سے، ملک اعلیٰ کے جو فرشتے ہیں، لہٰذا میں وہ لہسن پیاز نہیں کھاتا، اس میں بدبو، روکتا نہیں، آپ کھائیں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد سے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں کبھی بھی لہسن اور پیاز نہیں ڈالا۔ ایک دوسری روایت بھی ہے، وہ ویسے میں یہاں عرض کر رہا ہوں، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی بدبو چار چیز استعمال کرے تو مسجد میں نہ آئے، اس میں لہسن پیاز کا بھی ذکر ہے، اس میں بدبو ہوتی ہے۔ پھر اس حدیث کا آگے مفہوم ہے ہاں اگر اس کو پکا کر اس کی بدبو ختم کر لی جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ کچے پیاز میں، کچے لہسن میں اسمیل زیادہ ہے، جب اس کو ہم پکا لیتے ہیں سالن میں ڈال کے مسالوں کے ساتھ تو اس کی وہ اسمیل تقریباً ختم ہو جاتی ہے، ذائقے میں آتی ہے لیکن اسمیل نہیں رہتی۔ تو آپ سے نے فرمایا کہ ہاں اگر کوئی اس کو پکا کے ختم کر لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ذات مقدس ہم تو اندازہ ہی نہیں کر سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتیاط فرماتے تھے۔ ایک واقعہ یہ ہوا۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بنیاد رکھی، اور بلکہ سوری میں وہاں چھوڑ گیا ایک بات، مسجد نبوی سے پہلے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء میں سب سے پہلے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ توبہ میں، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی پہلے دن سے بنیاد رکھی گئی ہے تقوی پر۔ پہلی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی سب سے پہلے وہاں رکھی، قباء نامی بستی میں۔ اور ایک اور بات بیچ میں ظاہر رہ گئی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کر رہا تھا جمعے کے روز صبح وہاں سے روانہ ہوئے، راستے میں جمعے کا وقت آ گیا، یثرب پہنچنے سے پہلے راستے میں جمعے کا وقت آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک قبیلہ تھا، غالباً قبیلہ بنی سلمہ، ان کی آبادی تھی بیچ میں، یہ اس دور کا مدینہ ہے۔ اب تو قباء تک آپ دیکھیں، قباء کیا اس سے بہت آگے تک مدینہ کی آبادی ہی آبادی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کی جگہ پر جمعہ ادا فرمایا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں اس وقت مدینہ منورہ میں مسجد جمعہ ہے، آپ جا کے دیکھتے ہیں مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے۔ یہ مسجد جمعہ وہی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء سے جاتے ہوئے سب سے پہلے جمعہ ادا فرمایا تھا، جمعے کا دن تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب تشریف لائے اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی، مسجد نبوی۔ اب مسجد نبوی کی بھی جو بنیاد رکھی وہ بھی کیا شان والی مسجد تھی، کچی دیواریں تھیں، کھجور کے جو تنے تھے ان کے ستون تھے، کھجوروں کی چھال اور ہلکی چیزیں اس کے اوپر چھت تھی، اور یہ جب بارش وغیرہ کا ہوتا تھا وقت ٹپکتی بھی تھی۔ پھر اس پہ مٹی کی لپائی کر دی گئی، وہی مسجد ہوتے ہوتے اب مسجد نبوی کی آپ شان دیکھیں اللہ نے کیا مقام کیا۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اس کے بعد ازواج مطہرات کے حجرات، 2 حجرے اس وقت بنے، چونکہ یہ شاید میں نے عرض کیا تھا یا ممکن ہے یہ بات رہ گئی ہو، چونکہ صرف 1-2 بات ہی میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تھا، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر حضرات کی مشاورت سے جو سب سے پہلا نکاح فرمایا وہ ام المؤمنین ہماری ماں حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نکاح فرمایا تھا، اور اسی وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نکاح ہو گیا تھا، رخصتی اگرچہ بہت بعد میں جا کے، اس وقت ان کی عمر بہت تھا۔ تو یہ 2 حجرے تعمیر کروائے مسجد نبوی کے ساتھ، ایک حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، بعد میں جب رخصتی ہوئی اس وقت حجرے تعمیر ہوئے بالکل مسجد نبوی کے متصل، اب تو وہ مسجد نبوی کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو یہ مسجد نبوی کی بنیاد اور یہ رکھی گئی۔ اس کے بعد جو سب سے ابتدائی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر کیا
اور بعض کہتے ہیں چند مہینے کے بعد ہی اور کچھ عرصے کے بعد ہی، واللہ اعلم ترتیب سے آگے پیچھے ہو۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم فرمائی، مواخات، اور یاد رکھیں سیرت کی صحیح کتابوں میں آپ کو اس کی تفصیل ملے گی، یہ مواخات 2 دفعہ کی ہے۔ ایک مواخات قائم فرمائی تھی مکے میں، وہ بھی ہے، وہ سی اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، مکے میں مواخات قائم فرمائی تھی، صحیح کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے، اس میں افراد کم تھے۔ ایک مواخات آپ سے قائم فرمائی یہاں مدینے میں آ کے، وہ مواخات کیا تھی؟ یہ مواخات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیے گا ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت ہم تو اندازہ نہیں کر سکتے، اتنی بڑی تعداد ہجرت کر کے مدینے آئی ہے، اور 1-2 دن کے لیے نہیں آئے، اب مستقل یہیں رہنا ہے، اور ساتھ اپنے کچھ لے کر نہیں آئے ہیں، لٹے پھٹے جانیں بچا کر، کوئی مال وہاں چھوڑ آیا، کسی کی اولاد وہاں ہے، کسی کا کچھ ہے، بیچارے ان حالات میں آئے، جانیں بچا کر بھاگے۔ اب اتنی بڑی تعداد میں یہاں مدینے میں رہنا ہے، سب سے پہلا مسئلہ یہ پیش آیا کہ اتنی بڑی تعداد رہے کہ کہاں رہیں گے مدینے؟ 1-2 دن پھر مستقل رہنا۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ انصار صحابہ کو، اور 45 کی تعداد لکھی ہے بعض لوگوں نے، 45 انصار صحابہ اور 45 مہاجرین صحابہ، ان کو بلایا اور ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارا بھائی ہے مواخاتی، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارے ساتھ رہے گا، اس کی فیملی آپ کے ساتھ رہے گی، اس کی فیملی آپ کے ساتھ رہے گی، یہ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ اخوت کا رشتہ اتنا پختہ تھا، اتنا پختہ تھا کہ 2 دن پہلے شاید رات کو جو تراویح کے بعد میں مختصر آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس میں یہ بات آئی تھی، سورہ احزاب کی آیت کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ شروع میں یہ حکم تھا کہ مواخاتی بھائی کا رشتہ اتنا مضبوط تھا، اگر کسی کا انتقال ہوتا تو مواخاتی جو بھائی تھا اس کو وراثت میں سے بھی حصہ ملتا تھا، اتنا پختہ تھا یہ رشتہ۔ پھر بعد میں وہ سورہ احزاب کی آیت آئی، دیگر آیتیں اتری تو یہ وراثت والا حکم منسوخ ہوا۔ بہرحال ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ فرمایا، اور انصار صحابہ اس درجے جانثاری دکھائی کہ بعض مہاجرین نے کہہ دیا، حدیث میں آتا ہے اس کا مفہوم، بعض مہاجرین نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انصار صحابہ کا ایثار، اتنی محبت، اتنا ہمارے اوپر اپنا سب کچھ نثار کر رہے ہیں، ہمیں تو اب یوں لگتا ہے کہ سارا اجر تو یہی لے جائے۔ مہاجرین صحابہ کہہ رہے سارا اجر تو یہ لے گئے۔ آگے سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، جب تک تم ان کے لیے دعا کرتے رہو گے، اس کا مفہوم، اگر تم ان کے لیے دعا کرتے رہو تو پھر گویا تم نے بھی ایک طرح سے اس کا ازالہ یا بدلہ دے دیا ہے۔ یہیں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، ان کا معمول مبارک لکھا ہے، جب کوئی سائل آتا، کوئی مانگنے والا آتا، کسی وجہ سے کوئی چیز سوال کرتا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ضرورت پورا کرتی، اور ظاہری بات ہے جب ضرورت پورا کرتے تو وہ دعائیں بھی دیتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس سے بڑھ کر اس کو دعائیں بھی دیتی۔ کسی نے ان سے پوچھا یہی کہ حضرت آپ نے تو چلے اس کی مدد کی ہے، اس نے آپ کو اس وجہ سے دعائیں دی، آپ بھی دعائیں دے رہی ہیں۔ ام المومنین یہ فرمایا کرتی تھی، جس کا مفہوم ہے کہ بات یہ ہے بیٹا کہ اس نے، میں نے اگر اس کو کوئی ایثار کیا ہے، اس کے اوپر صدقہ کیا ہے، اس نے دعا دے دی، اور یاد رکھنا دعا کا مقام صدقے سے بڑھ کر ہے۔ اب گویا اس کا اجر یا میرے اوپر ایک طرح سے احسان ہے، میں اس کو دعائیں بھی دیتی ہوں تاکہ دعا کا بدلہ دعا کے بدلے میں ہو جائے، اور یہ ایک طرح سے میری طرف سے اس پر احسان کی کیفیت ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہاجرین صحابہ سے کہا کہ جب تک آپ دعا کرتے رہیں گے تو نہیں ہوگا۔ بس آخری بات آج کی، اور اب جب مہاجرین صحابہ اور انصار صحابہ کی یہ محبت اس درجے ہوئی تو انصار صحابہ نے یہاں تک کہا کہ جناب ہماری یہ جو بھی کاروبار ہے، کام ہے، چونکہ یہ آپ کے علم میں ہے کہ مکے کے لوگ تھے تاجر، تجارت تھی، زراعت نہیں تھی۔ مدینے کے لوگ تھے زراعت پیشہ، ان کو تجارت کا پتہ نہیں تھا۔ تجارت میں یہاں ہولڈ تھا یہود کا، بنو نذیر کا، بڑے مکات تھے۔ انہوں نے جب مہاجرین سے یہ کہا کہ جی ہم آپ میں اس میں شمولیت کر لیں، مہاجرین نے عجیب جواب دیا، اور انہوں نے کہا بھائی ہم تو ہیں تاجر لوگ، آپ ہمیں صرف منڈی کا راستہ دکھائیں بس۔ اب اللہ کی شان، اب 2 بھائی ہو گئے، ایک بھائی زراعت کرتا ہے اور دوسرا بھائی اس کی زراعت کی تجارت کرتا ہے۔
یہ جب دونوں چیزیں اکٹھی ہوئیں، زراعت بھی ان کے پاس، تجارت بھی ان کے پاس، اللہ نے چند سالوں میں اس مدینے کو وہ عروج بخشا کہ آج تک آپ دیکھ لیجیے کیا مقام۔ تو یہ ایک بڑی بنیادی حکمت عملی تھی جس کی وجہ سے ایک یہ کام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے فوراً بعد ایک آدھ مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ فرمایا، چونکہ یہود سے بہت بڑا خطرہ تھا، ان کی مکاریوں سے، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معاہدہ کیا جو میثاق مدینہ کے نام سے ہے۔ اس کے بعد یہ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں گزرے۔ 10 سال میں سے سن 1 ہجری کا کیا اہم واقعات تھے وہ یہی ہیں۔ سن 2 ہجری میں آئے گا غزوہ بدر ہوا، سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، سن 4 ہجری کے اندر غزوہ بنو نذیر ہے، سن 5 ہجری کا، میں صرف مشہور واقعہ عرض کر رہا ہوں، سن 5 ہجری کا مشہور واقعہ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب، ایک ہی غزوے کے نام ہے۔ 6 ہجری کا مشہور واقعہ صلح حدیبیہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ 7 ہجری کا مشہور واقعہ غزوہ خیبر ہے۔ 8 ہجری کا سب سے مشہور واقعہ فتح مکہ ہے، اسی میں غزوہ حنین بھی ہوا۔ 9 ہجری میں آخری غزوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ تبوک۔ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا، اور 11 ہجری کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمایا۔ تو اب یہ 10 سالہ جو مدنی دور ہے ہجرت کے بعد کا، اس کی چند باتیں میں آپ سے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت محبت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل تابعداری ہم سب کو نصیب فرما۔ ہم سب کو یا اللہ ایک دوسرے پر ایثار کرنے کی، باہمی محبت و مودت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جیسے ایثار کر کے دکھایا ہے، یا اللہ ہمیں بھی ایسے ہی ایثار والے جذبات ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتہ۔